جو ہے وہ بند نمبر 4 کی ریڈنگ کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی کریں گے اور مفہوم کریں گے، تھوڑی سی وضاحت ہوگی۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار۔ کوسوں کا مطلب ہوتا ہے دور دور تک، شجر درخت، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، برگ و بار یعنی کہ پتے اور پھل کا نہ ہونا، یعنی دور دور تک کسی پھول پر کوئی پتے، پھل یا پھول نظر نہیں آتا تھا۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا، صورت چنار، نخل کہتے ہیں پودے کو، صورت چنار یہ ایک درخت ہوتا ہے سرخ پھولوں والا۔ تو یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک ایک پودا تھا وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے چنار کے درخت کی طرح جو تھا وہ جلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور یہ سرخ رنگ کے پھولوں کا درخت ہوتا ہے اور دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے درخت پر آگ لگی ہو۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، یعنی کہ کوئی بھی پھول جو ہے، لہکتا کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے لہرانا، اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کھیتوں میں کہ جب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو پھول اور جو سبزہ ہوتا ہے وہ لہرا رہا ہوتا ہے، لہلہا رہا ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا سے خوشی کی صورت میں۔ تو یہاں پر شاعر کا یہ کہنا ہے کہ کوئی پھول جو ہے یا کوئی سبزہ جو تھا وہ خوشی سے لہلہاتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، شاخ باردار یعنی پھلدار شاخ، اور ہر شاخ جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے سوکھ کر جو تھی وہ کانٹا ہو چکی تھی۔ اگلے مصرعے کی طرف چلتے ہیں۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سر تھے۔ زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سر تھے، یعنی کہ اس قدر گرمی تھی کہ زندگی سے جو تھا وہ ہر انسان کا جو دل تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، سرد ہو چکا تھا۔ پتے بھی مسل چہرہ مدکوک زرد تھے، یعنی پتے بھی مدکوک کا مطلب ہوتا ہے تپدق کی بیماری، جس میں انسان کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کا یہ کہنا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو پتے تھے وہ بھی بیمار جو ہے وہ تب تک کی بیماری کی طرح پیلے نظر آ رہے تھے، یعنی گرمی کی شدت اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے پتوں کا رنگ جو تھا وہ پیلا ہو چکا تھا، اس قدر پیلا ہو چکا تھا جیسے کہ تپدق کا مریض ہو۔ تو یہ شعر نمبر 4 ہے، اس کی تشریح ہم نے جو ہے وہ ریلیونٹ جو ہے وہ مفہوم کرنی ہے، جسے میں نے ساتھ ساتھ ریڈنگ کے الفاظ معنی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا کہ اس مصرعے کا مفہوم کیا ہوگا اور اس مصرعے کا مفہوم کیا ہوگا۔ اگر ہم اس مفہوم کو اکٹھا کر کے لکھیں گے تو وہ ہمارا مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ بہت دور تک درخت پھل پھول اور پتوں سے جو تھے وہ محروم ہو چکے تھے، درخت گرمی کی تپش میں جو تھے وہ جل رہے تھے، کسی پھول کے چہرے پر جو تھی وہ مسکراہٹ نہ تھی، چراگاہیں ویران تھی، پھلوں والی شاخیں سوکھ کر جو تھی وہ کانٹا ہو چکی تھی، گرمی کے مارے سب کے دل جو تھے وہ سرد ہو گئے تھے، پتے تپدق زرد چہروں کا منظر پیش کر رہے تھے، یہ اس کا مفہوم ہوگا۔ اور اس سے ریلیونٹ جو ہم ریفرنس لکھیں گے وہ ریفرنس یہ ہوں گے: دھوپ نے جلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن اور کلیوں کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی، یہ ایک ریفرنس ہوگا۔ دوسرا ریفرنس ہوگا: چکرا کے گر نہ جاؤں میں اس تیز دھوپ میں، مجھ کو ذرا سنبھال بڑی تیز دھوپ ہے، ایک ریفرنس یہ ہے۔ اور جب سٹارٹ میں آپ میر انیس کے بارے میں لکھیں گے کہ اس شعر میں یا اس مرثیے میں میر انیس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اسلام کے لیے دی ہیں، تو وہاں پر آپ پھر وہ ریفرنس لکھیں گے: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسے لکھ کر جو ہے آپ نوٹ بک پر پریکٹس کیجئے گا، اور آپ بند کی صورت میں نہیں بلکہ اشعار کی صورت میں لکھیں گے، جیسے کہ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، پہلے اس شعر کی کیجئے گا۔ پھر اگلے کی: ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، پھر اس کی کیجئے گا۔ پھر اگلے کی کیجئے گا: گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سر تھے، پتے بھی مسل چہرہ مدکوک زر تھے۔ اچھا، یہ لفظ زیست ہے، کبھی کچھ لوگ ہیں وہ زیست پڑھتے ہیں لیکن زیست صحیح لفظ جو ہے وہ زیست ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ تو یہ بند نمبر 4 ہے، جس کی مجھے امید ہے کہ سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔